الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. محترم حضرات، میں نے اس وقت آپ کے سامنے نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے. اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامتوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کے اندر آپ نے فرمایا: اذا حدث کذب. منافق کی 3 علامتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. اور جب کوئی وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہی باتوں کو ارشاد فرماتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. یہ منافق کی علامتیں ہیں کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا. اگرچہ کہ وہ آدمی نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، روزہ کیوں نہ رکھتا ہو، اور یہ خیال بھی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن ہے وہ منافق، اور اس کے اندر یہ منافقین کی علامتیں پائی جاتی ہیں. یہ احادیث بخاری میں، مسلم میں اور بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ منافقین کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں. قرآن و حدیث میں غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ صفات مسلمانوں کی ہیں، اللہ نے کھول کھول کر ان کو بھی بیان کیا ہے کہ ان کی یہ صفت ہے، ان کی یہ صفت ہے، ان کی یہ صفت ہے. قرآن مجید کے اندر متعدد جگہ پر آیات موجود ہیں، اور لمبی لمبی آیات بھی موجود ہیں، اور ان کے اندر مسلمانوں کی صفات کا، ان کی خوبیوں کا، ان کی علامتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. اسی طریقے پر کافروں کی علامات اور ان کی خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کافر ایسے ہوتے ہیں، کافروں کا انداز زندگی ایسا ہوتا ہے، کافر اس قسم کے ہوا کرتے ہیں. اور اسی طریقے پر یہ بھی بتایا گیا کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں اور منافقین کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. قرآن کریم کے اندر متعدد آیات کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. ہم کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کی علامات، کافروں کی علامات اور منافقین کی خصوصیات اور علامات ہم کو اور آپ کو بتانا اس وجہ سے کہ ہم اچھی صفات اپنے اندر پیدا کریں، مومنانہ صفات اور مومنانہ کمالات اپنے اندر پیدا کریں، اور جو کافروں کی علامتیں ہیں، منافقین کی علامتیں ہیں، ان سے آپ کو دور رکھیں، باز رکھیں، اور اگر وہ پائی جا رہی ہیں تو ان کو دھو دھو کر نکالیں اپنے اندر سے، کھرچ کھرچ کر نکالیں اپنے اندر سے، تاکہ ہمارے اندر کوئی ایسی علامت نہ پائی جائے جو کافرانہ ہو، جو منافقانہ ہو.
اس کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ منافق ایسے ہوتے ہیں، کافر ایسے ہوتے ہیں اور مومن ایسے ہوتے ہیں، اور مومنوں کی علامتوں کے ساتھ بتایا گیا کہ مومن کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ان کے لیے نجات نہیں ہے، ان کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر مومنانہ صفات اور مومنانہ کمالات پیدا کریں۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کھل کر بہت صاف انداز سے فرمایا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ اسلام یا ایمان یہ صرف نماز روزے ہی کا نام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی صفات چاہیے۔ ایمان آتا ہے تو اپنی صفات کے ساتھ، اسلام آتا ہے تو اپنی صفات کے ساتھ، اسی طرح کفر بھی اور منافقت یہ آتے ہیں تو وہ اپنی صفات کے ساتھ میں آتے ہیں۔ ہم کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر مومنانہ صفات ہونی چاہیے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ان کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں اور ان صفات کو اپنے اندر پالتے رہتے ہیں جو کہیں کافروں کی صفات کے عنوان سے بیان کی گئی اور کہیں پر منافقوں کی صفات کے عنوان سے تذکرہ ان کا کیا گیا، وہ آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ اس حدیث کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافقوں کی 3 علامتیں بتائی۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ جن کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، دیکھنے میں وہ کچھ اور نظر آتے ہیں اور اندر سے دیکھو تو کچھ اور نظر آتے ہیں۔ زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں لیکن دل اور کچھ کہتا رہتا ہے، ان کا عمل کچھ اور بتاتا ہے، لیکن ان کو جھانک کے دیکھو تو کچھ اور نظر آتے ہیں۔ یہ 2 رخی پالیسی، اندر کی الگ باہر کی الگ، یہی وہ چیز ہے جو منافق میں اور مسلمان میں فرق کرنے والی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانیہ واختلاف الخروج والدخول۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں نفاق یہ ہے کہ زبان اور دل میں اختلاف ہو اور اندر اور باہر میں اختلاف ہو اور داخل ہونے میں اور خارج ہونے میں اختلاف ہو۔ 3 باتیں فرمائی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے۔ ایک فرمایا اختلاف اللسان والقلب، منافقت کی علامت یہ ہے، نفاق کی علامت یہ ہے کہ زبان اور دل یہ دونوں ایک نہیں ہوتے، ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ زبان سے ایک بات کہتا ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور لاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی واختلاف السر والعلانیہ، خلوت میں کچھ اور ہوتا ہے، جلوت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں واختلاف السر والعلانیہ، سر کے معنی اندرون، علانیہ کے معنی کھلا ہوا، اندرونی طور پر اس کو دیکھو تو کچھ اور، ظاہراً اس کو دیکھو تو کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے، کچھ اور انداز زندگی ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی تنہائی کی زندگی گزارتا ہے تو وہ تنہائی کی زندگی کچھ اور انداز کی ہوتی ہے۔ ظاہر میں دیکھو ماشاءاللہ
سبحان اللہ، الحمدللہ سب نظر آ رہا ہے، لیکن اندر جھانک کے دیکھو تو وہاں پر نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، تنہائی کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، تنہائی کے اندر بہت بری بری چیزوں میں لگا ہوا ہے، اسے نہ اللہ کا ڈر ہے نہ آخرت کا کوئی خوف۔ یہ صورت ہوتی ہے نفاق کی صورت۔ کہا واختلاف السر والعلانیہ، اور کہا واختلاف الخروج والدخول، لوگوں کے سامنے الگ، اندر الگ، دخول کے معنی اندر، گھر کے اندر کا ماحول الگ، خروج لوگوں کے سامنے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، بازار میں آتا ہے، تو وہاں کچھ اور انداز ہے اس کا۔ یہ ہیں 3 علامتیں جس کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نفاق قرار دیا، اور نفاق کی علامات کے اندر ذکر کیا کہ اگر نفاق کو پہچاننا ہے تو اس طرح پہچان سکتے ہیں۔ بہرحال یہ نفاق بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور علماء کہتے ہیں نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق وہ تو عین کفر ہے، جس کا حاصل اور جس کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دل میں اللہ کو نہیں مانتا، رسول پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے احکام پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، لیکن زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں۔ قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ ان کے دل کے اندر ایمان رتی برابر نہیں۔ یہ ہے اعتقادی نفاق۔ اور دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق۔ حضرت حسن بصری نے جو یہاں بتایا ہے یہ عملی نفاق بتایا ہے۔ زبان کچھ، دل کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، لوگوں کے سامنے کچھ، گھر کے اندر کچھ۔ یہ جو طریقہ ہے انسان کی زندگی کا، یہ عملی نفاق ہے۔ اس عملی نفاق کی وجہ سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، ایمان سے نکل تو نہیں جاتا، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت گر جاتا ہے، کیونکہ یہ منافقوں کی جیسی علامتیں ہیں، ان کا طرز زندگی ہے۔ جو کافروں کا طرز زندگی ہو وہ اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے کہ ایک مومن ان کی صفات پر چلے، ان کے طرز زندگی کو اختیار کرے، یا کوئی منافق کے انداز زندگی کو اختیار کرے، اس کے طرز عمل کو اختیار کر لے۔ بھلا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے کہ ایک آدمی مومن ہو کر، اللہ کو مان کر، اللہ کے رسول کو مان کر، اللہ کی کتابوں کو مان کر، آخرت پر یقین رکھنے کے باوجود ایک کافرانہ انداز زندگی اختیار کر لے اور منافقانہ انداز زندگی اختیار کر لے اور انہی کے انداز پر وہ زندگی کر کے چلا جائے۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند ہے۔ اسی لیے بتایا گیا مومنوں کی علامات کیا، مومنوں کی خصوصیات کیا، مومنوں کے کمالات کیا، مومنوں کی زندگی کا انداز کیا، اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ حدیث جو پڑھی میں نے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 علامتوں کا ذکر کیا ہے جو بڑی بڑی علامتیں ہیں نفاق کی، یہ منافقین، بڑی بڑی علامتیں، چھوٹی موٹی تو بہت اور ہو سکتی ہیں، بلکہ ہر وہ طرز زندگی جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے منمانی اختیار کریں، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زندگی میں کوئی بھی انداز زندگی اختیار کریں، وہ سب کا سب نفاق ہی نفاق ہے۔ لیکن بڑی بڑی چند علامتوں کا ذکر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلی علامت بتائی اذا حدث کذب۔ نفاق کی ایک علامت یہ ہے، بہت بڑی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ نفاق والوں کا کام ہے، مومن کا کام جھوٹ بولنا نہیں۔ مومن تو سچ بولتا ہے، مومن کی زندگی کے اندر سچ رچا ہوا بسا ہوا ہوتا ہے، اس کے رگ و پے میں سچ ہی سچ ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا، چاہے اس کی جان چلی جائے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور جھوٹ بولنا یہ کافروں کا اور منافقوں کا طرز عمل ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا حدث کذب، کہ نفاق کی علامت اور منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسلام کے اندر جھوٹ بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ کیوں نہ ناپسندیدہ ہو، جبکہ کافروں کی علامت اور منافقین کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ کافر لوگ تو اللہ کے پاس بھی جا کے جھوٹ بولیں گے۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کے دربار میں اور ان سے پوچھ تاچھ ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے شرک کیا تھا، تم نے کفر کیا تھا، تو وہاں صاف انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ نہیں، ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب کتنے بڑے جھوٹے ہوئے کہ انسانوں سے تو جھوٹ بولتے ہی تھے، دنیا میں تو جھوٹ بولتے ہی تھے، جھوٹ کی عادت اور لت ایسی پڑی ہوئی تھی کہ جب اللہ کے دربار میں قیامت کے میدان میں جائیں گے تو وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ارے دیکھو اپنے آپ پہ کیسا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا تھا کفر، کیا تھا شرک، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے ان کے جھوٹ کو ذکر کیا یہاں پر اور کہا کہ دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ان جھوٹوں کا حال کیا ہے۔ جھوٹ بولتے 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 طبیعتوں کے اندر ایسا گھس گیا، رچ گیا، بس گیا کہ اللہ کے دربار میں بھی جھوٹ سے احتیاط نہیں برتتے اور وہاں حساب و کتاب کے موقع پر بھی جھوٹ پر آمدہ ہو جائے گا۔ تو ایسی اللہ کو ادا بھلا کیسے پسند آ سکتی ہے جو کافرانہ ادا ہے، جو فاسقانہ ادا ہے، جو منافقانہ ادا ہے؟ اس لیے یہ تو انتہائی غلط چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور پر حکم دیا گیا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے پرہیز کرو، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، چند کبیرہ گناہوں کو گنایا۔ اس کے اندر ایک تو کفر کو بیان کیا، شرک کو بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور کہا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا وقول الزور، اور جھوٹ بولنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفر و شرک کے ساتھ برابر قرار دیا ان دو گناہوں کو بھی، والدین کی اطاعت نہ کرنے، والدین کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ جھوٹ بولنے کو۔ پہلے تو کفر و شرک کا ذکر کیا اکبر الکبائر میں، اور اس کے بعد ان دو چیزوں کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر میں یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ کفر کے برابر درجے کے، اگرچہ کفر نہیں لیکن کفر کے قریب قریب ہیں، اس لیے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا بدترین قسم کا گناہ ہے۔ لیکن آج غور کرنے کی بات یہ ہے
کہ یہ منافقوں کی علامت ہم لوگوں میں کس درجے پائی جا رہی ہے۔ قرآن و حدیث تو کہتے ہیں کہ یہ بدترین ادا ہے، بدترین گناہ ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی اسے اکبر الکبائر میں ذکر کرتے ہیں، منافقین کی علامتوں میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان یہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج جو جتنا بڑا جھوٹ بولے اور کمال انداز کے ساتھ جھوٹ بولے، لوگ اسے بہت بڑا صاحب کمال سمجھنے لگے۔ ہیر پھیر، چکر مکر، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ لوگ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے، اسی کو دھوکہ دے دیا، سمجھا کہ ہم نے تو بھائی چکما دے کر کتنا بھاری کام کر دیا ہے، اور جھوٹ بول کر ہم نے فلاں آدمی کو دھوکے میں ڈال دیا، دیکھو ہمارے پاس کتنا بڑا کمال ہے۔ یہ آج لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ جھوٹ بول کر زندگی کرنا اور جھوٹ کو کمال سمجھنا، جبکہ بدترین ادا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کچھ اور گناہ تو کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ بولنا مومن کی شان سے بہت ہی بعید بات ہے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ملا جیون رحمت اللہ علیہ۔ ملا جیون بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، جو ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں ان کے استاد ہوتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے اور ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کی 2 کتابیں مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک ان کی کتاب ہے جو اصول فقہ پر ہے، بڑی معروف ترین کتاب، ہندوستان کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے نور الانوار۔ ایک اور کتاب ان کی التفسیرات الاحمدیہ ہے، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کی عربی کے اندر تشریح اور اس کی تفصیل بیان کی ہے جو احکام کی آیات ہیں۔ یہ ان کی کتابیں معروف ترین ہیں، یہاں سے وہاں تک 4 دانگ عالم ان کا چرچا ہے، علماء اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد۔ ایک بار عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے محل میں تھے، ان کو اچانک اطلاع دی گئی کہ ملا جیون آئے ہیں۔ وہ بالکل پریشان ہو گئے، اس سے کہ ملا جیون ان کے استاد، اور جب کبھی ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ سے کوئی صلاح مشورہ کرنا ہوتا یا کوئی رائے بائے دینی ہوتی یا کسی سلسلے میں ان سے ملنے کی آرزو ہوتی، تو وہ پیغام بھیجتے تھے بادشاہ کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کبھی بادشاہ ان کے پاس آتے تھے اور ملاقات ہوتی تھی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ ڈولی بھیجتے تھے اور اس کے اندر بیٹھ کر شاہانہ انداز سے ان کو لے جایا جاتا تھا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے محل کے اندر ان کو پہنچایا جاتا تھا۔ لیکن آج عجیب بات یہ ہے کہ ملا جیون نے نہ کوئی پیغام بھیجا اور نہ کوئی اطلاع دی، بلکہ خود بنفس نفیس چل کے چلے آئے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت کہ کیسے آ گئے اتنے بڑے آدمی، کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ خیر وہ آئے اور ملا جیون کا استقبال کیا، اور پھر اپنے خصوصی کمرے میں ان کو لے کر گئے، بٹھا کر عرض کیا کہ حضور آپ اطلاع دے دیتے، میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا، یا یہاں سے ڈولی بھیج دی جاتی اور سواری میں آپ تشریف لاتے، آپ نے ایسی زحمت کیوں کی؟ انہوں نے کہا بھائی بات ایسی تھی نازک کہ اتنا وقت میرے پاس میں نہیں تھا کہ میں آپ کے پاس میں اطلاع بھیجتا، پھر آپ کی ڈولی آتی یا آپ وہاں سے آتے، اس کے لیے تو بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔
لیکن یہ مسئلہ بڑا نازک تھا جس کے لیے میں آیا ہوں، اس لیے میں نے اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا اور علل فور تمہارے پاس میں آ گیا۔ اور بادشاہ تو اور پریشان ہو گئے کہ بھئی ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ عالمگیر کو بلانے کی بھی زحمت نہیں کی، اطلاع دینے کی بھی زحمت نہیں کی، اتنے بڑے استاد چلے آئے۔ پوچھا کہ حضرت آخر کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ جمنا کے اوپر کا جو پل ہے وہ پل یہاں سے منتقل کر کے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ بس آپ کو یہ مشورہ دینے آیا ہوں کہ آپ ہرگز یہ کام نہ کریں۔ یہ سننے سے بادشاہ کو ہنسی آ گئی، یہ بھی کیا بات ہوئی عجیب و غریب، جمنا کا پل، وہ بھی اس زمانے کا پل، معمولی درجے کا بنایا جاتا ہے، اینٹوں کا، پتھروں کا، وہ پل یہاں سے اٹھائیں اور کہیں اور منتقل کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں توڑا تو جا سکتا ہے اس کو، لیکن یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ منتقل کیا جائے، یہ بات تو لغو قسم کی بات ہے۔ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے علامہ اور ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ تو عالمگیر نے عرض کیا کہ حضور یہ بات آپ کو کس نے کہی؟ عجیب و غریب بات ہے، آپ ہی ذرا سوچئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمنا کا پل یہاں سے منتقل کر کے کسی اور جگہ لے جایا جائے؟ ٹوٹ جائے گا، وہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، ارے بھائی میں بھی جانتا ہوں یہ بات، مجھے بھی خبر ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو منتقل کر کے یہاں سے کوئی لے کے نہیں جا سکتا، لیکن جن لوگوں نے مجھے خبر دی وہ مسلمان تھے، میں مسلمان کو جھوٹا نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہاں کا پل منتقل ہو جائے۔ جس کو تم سمجھ رہے ہو ناممکن، یہ میں سمجھتا ہوں ممکن ہے، لیکن ایک مسلمان جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ یہ واقعہ میں نے میرے استاذ و شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے بارہا سنا، بتائے رہا ہوں کہ مومن کی شان تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ان بزرگوں کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ ان کو اسلام پر اور مسلمانی پر یہ اعتماد تھا کہ جو اس کو قبول کرتا ہے اس کے اندر جھوٹ کبھی پل نہیں سکتا، وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج مسلمانوں کے درمیان جھوٹ کا ایک رواج ہو گیا، جھوٹ بولنے کو فخر سمجھا جانے لگا، اور جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے دے تو اپنا کمال سمجھنے لگے۔ بھائیوں یہ چیز آج ہم لوگوں کو دنیا کے اندر بہت ہی حقیر بنا رہی ہے، ہم لوگوں کے نگاہوں میں ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقانہ علامتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ علامت جھوٹ کی علامت بہت بدترین علامت تھی۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جھوٹ کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری شکلوں کو لوگ جھوٹ میں شامل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات ایسی کہنا جو خلاف واقعہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ زید نہیں آیا، کسی نے کہہ دیا زید آیا، یہ خلاف واقعہ بات ہے، جھوٹ ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کر پیش کرنے کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں۔ آج یہ کاروبار بڑے پیمانے پر دنیا میں جاری ہے، جھوٹی سرٹیفکیٹ جاری کی جاتی ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹی، ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، میڈیکل ادارہ جھوٹ بول رہا ہے، اور کوئی امپلائی کسی ادارے کا، کسی کمپنی کا، سرکاری یا غیر سرکاری، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، اس کے باوجود چھٹی لینا چاہتے ہیں تو جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ بیمار ہیں یا بیمار تھے،
وہ جھوٹی سرٹیفکیٹ اپنے ادارے میں پیش کر کے چھٹی لے لیتے، تنخواہ پا لیتے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بلا کسی عذر کے چھٹی لے لی تو اتنے دنوں کی تنخواہ نہیں ملے گی، 8 دن 15 دن۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹی سرٹیفکیٹ بناتے اور وہ ادارے میں پیش کر دیتے۔ ادارہ والا وہ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ ہاں یہ واقعی بیمار تھا اور اس لیے تنخواہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، ادارے کو فریب دینے کے برابر ہے۔ اور جو ڈاکٹر یہ جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کے دیتا ہے وہ بھی گنہگار ہے، جو اس سے جھوٹی سرٹیفکیٹ لے رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اور پھر جن لوگوں کو دے کر وہاں سے یہ کچھ نفع کما رہا ہے تو یہ دھوکے بازی کے عنوان پر کمانے والی کمائی ہے، یہ بھی حرام و ناجائز۔ لیکن دیکھیے لوگوں کے اندر کتنا بڑا کاروبار ہے، باقاعدہ ڈاکٹر لوگ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک تو مثال ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کی جاتی ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ مدرسے سے سند دی جاتی ہے، ایک شہادت ہے، اسکول سے سرٹیفکیٹ جاری کی جاتی ہے، یہ سند ہے، حافظ بننے پر سند دی جاتی ہے، یہ ایک سند ہے، شہادت ہے۔ اس کے اندر بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ غیر عالم کو عالم بنا کر جھوٹی سرٹیفکیٹ جاری کر دی، یہ بھی جھوٹ۔ غیر حافظ کو حافظ کہہ کر سند دے دی، وہ بھی جھوٹ۔ اسی طریقے پر کسی اسکول نے یا کسی کالج نے، کسی یونیورسٹی نے ایسے آدمی کو جس نے پڑھا نہیں باقاعدہ لیکن پیسے لے کر رشوت کی بنیاد پر اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دی کہ یہ پڑھا ہوا ہے، یہاں سے یہاں تک پڑھا ہوا ہے اور فلاں ڈگری اس نے کامیابی کے ساتھ حاصل کرنی ہے، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ان چیزوں کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات، اگر کوئی آدمی کسی کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو ووٹ کے اندر بھی سچائی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور ملت کے لیے، ملک کے لیے نفع بخش کام کرنے والا ہے، واقعی آپ یہ سمجھ کر کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں تو بالکل ٹھیک۔ لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جس کو میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں وہ بڑا مکار ہے، بڑا دھوکے باز ہے، رشوت خور ہے، حرام خور ہے، ملت کو ڈبونے والا ہے، ملک کو برباد کرنے والا ہے، لیکن اس نے آپ کو 1000 2000 روپے دے دیے اور آپ نے لے جا کر اسی کے نام پہ ووٹ ڈال دیا۔ یہ فریب ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کی قسموں کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ کو بھی ہم نے محدود کر کے رکھا ہے، اگرچہ بچتے اس سے بھی نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو تو جھوٹ میں داخل ہی نہیں مانتے۔ جس کو جھوٹ میں داخل مانتے ہیں بچتے تو اس سے بھی نہیں، اور جو چیزیں کہ جھوٹ میں داخل ہی نہیں سمجھی جاتی اس سے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جھوٹ کا بڑا کاروبار دنیا کے اندر جاری ہے، بڑے بڑے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں، بہت بڑی بڑی سرٹیفکیٹیں جھوٹ کی بنیاد پر جاری کی جاتی ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ جو مسلمان لوگ اس قسم کی چیزوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے حدیث یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، ان میں پہلی علامت اذا حدث کذب، جھوٹ بولنا، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ بولنا بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک بولنا تو زبان کا ہوتا ہے اور آج کی دنیا میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ ایک بول جو زبان سے بولا جاتا ہے، لیکن ایک بول ہاتھ سے بھی بولا جاتا ہے، سر سے بھی بولا جاتا ہے، آنکھوں سے بھی بولا جاتا ہے،
بلکہ پوری باڈی سے بولا جاتا ہے. اور آج اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج. باڈی بھی کچھ بولتی ہے، آپ کا سر بھی بولتا ہے، آپ کا انداز چہرے کا انداز بھی کچھ بولتا ہے، اور اسی طرح ہاتھ کے اشارے بھی بولتے ہیں، بلکہ پورا آپ کا جسم بولتا ہے، آپ کا چلنا اور پھرنے کا انداز بولتا ہے. یہ سب لینگویج ہے. دیکھو آپ بول رہے ہیں باڈی لینگویج. پہلے زمانے میں تو صرف زبان کی لینگویج سمجھتے تھے لوگ، سمجھتے تو وہ بھی تھے لیکن مستقل فن نہیں تھا اس کا. لوگ سمجھتے تھے بولنا کیا ہے، زبان سے بولنا. حالانکہ صرف زبان ہی سے بولنا نہیں، اور چیزوں سے بھی بولا جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر باب قائم کیا ہے کہ مفتی سر کے اشارے سے جواب دے سکتا ہے. باب ہے مستقل. مفتی سر کے اشارے سے جواب دے سکتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی جواب دے سکتا ہے. اس کے اندر حدیثیں لائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر کسی سوال کے جواب کے اندر ہاتھ سے اشارہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ایک سوال کرنے پر اپنے سر سے اشارہ دے دیا. تو دیکھو باڈی لینگویج تو وہیں سے چلی آ رہی ہے، اس زمانے میں بھی تھی، لیکن آج تو باڈی لینگویج ایک مستقل فن ہو گیا ہے. لوگ اس کو بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیسا اشارہ کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے، اور پھر اسی سے دل کے رازوں کو معلوم کرنے کی بھی کوششیں کی جاتی ہیں. اشاروں سے، کنایوں سے، آنکھوں کے اشاروں سے، لب کے اشارے سے، ہاتھ اور جو ہے ہاتھ کے اشارے سے، انگلیوں کے اشارے سے یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے دل کے اندر کیا. تو یہ ایک مستقل لینگویج ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اذا حدث کذب، منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ بولنے کے اندر صرف زبان سے بولنا ہی نہیں ہے، آپ کسی بھی انداز سے بولیں وہ سب اسی میں داخل ہے. اب میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس میں گئے، جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا لی. یہ جھوٹی سرٹیفکیٹ بنانا بھی، پیش کرنا بھی، یہ بھی ایک قسم کا بول ہے جو آپ گویا بول رہے ہیں اپنی زبان سے. لکھنا بھی تو بولنے ہی کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ قدیم زمانے سے رواج چلا آ رہا ہے. جو لکھتے ہیں وہ بولنے کی طرح مانا جاتا ہے. جو آدمی زبان سے بولتا ہے وہی بات اگر لکھ دے گا ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں جو یہ زبان سے بولنا تھا ہاتھ سے لکھ دیا. تو یہ سب چیزیں اسی کے اندر داخل. تو فرمایا اذا حدث کذب. بھائیوں آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا دین صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، اپنے اندر ان صفات اور خصوصیات کو پیدا بھی کرنا ہے جو قرآن و حدیث میں مومنوں کے بیان کیے گئے، اور ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے جو کافرانہ اور منافقانہ علامات اور ان کی خصوصیات ہیں. تب جا کر ہمارے اندر کمال پیدا ہوگا. آج اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے دور کرنے کی فکر کرتے رہیں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں حد سے زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہیں، اور ان میں سے جو اور علامتیں ہیں اس کا ذکر میں انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.